جب بندہ بہت زیادہ مایوس ہو جائے، اس کے خواب ٹوٹ جائیں، وہ مکمل طور پر بکھر چکا ہو، اسے دو پل جینا مشکل ہو جائے، اس کے لیے اسے لگے کہ ناکامی اس کی قسمت میں ہے اور تنقیدوں کے تیر اسے چھلنی کرتے ہوں، وہ یہی چاہتا ہو کہ بس کسی طرح وقت گزر جائے، کسی ویرانے میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتا رہے، سوچتا رہے، ماضی کی یادوں میں گم سم ہو، جو اس سے ہو گیا یا جو حاصل نہ کر سکا، اس کی یاد میں زندگی گزارے۔ اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ ماضی کی یاد میں پڑا رہے، ہر وقت منہ بنا کر سوچوں میں گم سم ہو، اپنے آپ کو کوستا رہے، اپنے زندگی کو تباہ کرے، اپنی وجود سے نفرت کرنے لگے، ہر وقت یہی سوچتا رہے ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، ایسا کیوں ہوا۔ یا تو زندگی کا مقابلہ کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو انسان کو چینج کرتے ہیں، جو انسان کو تبدیل کرتے ہیں، جو انسان کو عروج پر لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لمحات انسان سے لینے کے لیے نہیں، انسان کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھ، جو ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے جو آپ سے گزر گیا، جو لا حاصل ہو گیا، اس کی یاد میں آپ وہ کیوں حاصل نہیں کرتے جو حاصل کر سکتے آپ۔ ماضی گزر گئی ہے، آپ جتنا سوچیں، جتنا غمگین ہو جائیں، جتنی دکھی ہو جائیں گے آپ خود کو خود ضائع کر رہے ہوں گے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوں گے۔ جو آپ کے لمحات بچ گئے، آپ ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں۔ اگر ایسے لمحات میں انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان کو ضدی بناتے ہیں۔ جب انسان ضد پر آ جائے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کیوں نہیں؟ ایسے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جب انسان ایسے لمحات میں بھی اپنی سوچ کو تبدیل کرتا ہے، کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہے، جب وہ میدان میں اتر آتا ہے تو ہر مشکلات کو وہ عبور کر جاتا ہے۔ ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا اس کو لطف دیتا ہے۔ زندگی کو اگر آپ آزادانہ طریقے سے جینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیفیکلٹیز نہ آئیں، کوئی مشکلات نہ آئے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی شاید گزر جائے، لیکن زندگی کا مزہ نہیں آئے گا۔ زندگی کا مزہ، لطف اس وقت آتا ہے
جب انسان مشکلات کے ساتھ کھیلتا ہے، جب انسان طوفانوں کا رخ موڑتا ہے، جب انسان موجوں سے کھیلنے لگتا ہے، جب انسان کہتا ہے کہ I am best, I'm undefinable، تب انسان کی زندگی نہایت حسین ہوتی ہے۔ مشکلات آتے ہیں، مگر جو مشکلات کو عبور کر جاتا ہے وہ ایک مثال بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے امید کا چراغ بن جاتا ہے۔ ہم کیوں دوسرے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ تھامسن ایڈیسن 999 دفعہ فیل ہوا تھا اور 1000ویں دفعہ پاس ہو گیا تھا اور اس نے بلب ایجاد کیا؟ ہم جب مشکلات میں ہو جاتے ہیں تو ابراہیم لنکن کی کیوں مثال دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کو ایک مثال بخشا تھا۔ جب ان کو مشکلات آئی تھی تو انہوں نے ان کو فیس کیا تھا، مشکلات کو عبور کیا تھا اور ایک مثال بن گئے، اور آج کئی سال گزر گئے ہیں، کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ہم ان کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا۔ ابھی مرضی آپ کی ہے کہ آپ مایوسی میں رہیں، آپ پر مشکلات آ جائیں، پھر آپ ان کی یاد میں رہیں، یا تو آپ زندگی کو ایک مثال بخش جائیں اور وہ کر جائیں جو آپ سے گیا اس سے دگنا حاصل کریں۔ جو گیا وہ تو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے بہتر آپ سے بہتر حاصل ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن حکیم، قرآن مجید، فرقان حمید، جو کہ لا ریب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ اے بندہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ تو صبر کسے کہتے ہیں؟ جب جینا دو پل ہو جائے بندہ اس وقت صبر کرے، اصل صبر تو وہ ہے۔ اور جب بندے کو لگے کہ اس کے لیے موت آنی چاہیے، اس کی زندگی یہاں اسٹاپ ہے، مگر نہیں، موت اپنی مقررہ وقت پر آئے گی۔ یا تو آپ موت کے انتظار میں بڑے سسکتے رہیں، یا موت تک آنے کا جو فاصلہ ہے، جو سپیس ہے، اس دورانیہ میں وہ کام کر جائیں کہ کسی نے نہیں کیا۔ پھر دیکھ آپ کی زندگی کہاں سے آپ کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس دوران آپ نے صرف اپنا جو کنیکشن ہے، اپنا جو ریلیشن ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، دعاؤں کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ زندگی بسر کریں۔
اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے، کیونکہ وہ مددگار ہیں۔ جب آپ کچھ کرنا چاہیں گے، آپ میں جذبات بھی ہوں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن بھی ہوگا، تو کیسے آپ ناکام ہوں گے؟ کہتے ہیں نا، دانا خاک میں مل کر گلیں گلزار بن جاتا ہے، تو آپ نے بھی پہلے تو خاک میں ملنا ہوگا جب گلیں گلزار اگر بننا ہے تو۔ یا تو آپ گلیں گلزار بنو، یا تو آپ جو ہو اسی طرح زندگی بسر کرو، مگر اس طرح جینے کا مزہ نہیں ہے۔ زندگی کو زندگی بخش جائیں، تب مزہ آئے گا۔